روکتے ہیں کیونکہ حضور کے غلام میدان میں آ چکے ہیں۔ قائد فرماتے تھے کہ میدان میں نکلنا تمہارا کام ہے، پھر مالک نہیں لگن دیتے۔ اسی سانو صرف اتنی گل کرنا آیا کہ نہ اساں تہاڈے کول ووٹاں واسطے آئے ہیں، جے ساڈے مقابلے وچ کسی نے حضور دی ناموس واسطے، ختم نبوت واسطے، دین اسلام واسطے، پاکستان واسطے یا کسی بھی موقع دے اوتے کوئی ساڈے نال اگے بڑھ کے گل کیتی ہوے تو تسی ضرور نال جانا، جے نہ کیتی ہوے تو پھر ساڈے نال کھڑونا، پھر ساڈے نال ہر محاذ تے کھڑونا، اس واسطے کہ نہ اسی تہاڈے دل دے سوداگر نہ تہاڈے چیزاں کھان والے ہیں، بلکہ اے خاک پوش خاک روح اس واسطے کہ اسی تہاڈی آواز دیندا ہے کہ گلیاں وچ بھی آ جانے ہیں، اوتھے لاشاں رکھ کے بھی بلایا جاتا ہے، شخص نہیں پہنچتا۔ تسی یہ خیال ضرور کرنا کہ تسی سانوں ایک آواز دیندے ہو، اسی تہاڈیاں انہاں تنگ گلیاں وچ کھلے دل نال آ جانے ہیں، لیکن ایک شخص کو لاشاں رکھ کے سامنے بلایا جاتا جو کہندا کہ مینوں بلیک میل کر رہے ہو، اساں سانوں بلیک میلر نہیں آکھیا، جڑا قوم نوں بلیک میلر آکھے تساں انہاں نال دھیان کرنا ہو بیڑا بنے اور دیکھنا کہ اسی کس سر سے کھڑے ہیں، وہ تانوں لاشاں رکھ کے سامنے آکھدا تسی بلیک میلر ہو، اب تسی سانوں بنا دے اسی کہنے تسی حضور دے غلام ہو، ساڈے تے انہاں فرق کر کے رکھنا کہ جدوں بھی موقع بنے حضور دی محبت نو اپنے دل وچ رکھنا، اگر حضور دی محبت نو اپنے دل وچ رکھنا اور اس دا قیام اس کو اتنا دینا کہ جدو ساڑھے قائد فرمانے سن کہ روح میری پیرانے خاکی سے ملی تو روزے سے آواز آئی ہو میرا فقیر آیا، بس حضور نال وفادہ طریقہ کیے۔ وہ کہتے ہیں ساڑھے قائد نے ایک کراچی کے دوست انہوں نے ایک شعر بنایا، انہوں نے ساڑھے قائد کا شعر لکھا اور اس شعر کی مختصر الفاظ میں ساڑھے قائد کی زندگی کا خلاصہ راستے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، وفاؤں کا تقاضا کیا ہے، صلہ وفا کیا ہے۔ ساڑھے قائد محترم نے اپنی زندگی حضور دے نا دے کر کے حضور دی ناموس تے ختم نبوت تے پہلا دے کے دسیا کہ وفا کا تقاضا ہے تے مالکاں نے چھوٹا جا انعام دے کے دسیا پوری دنیا نوں کہ اسی صلہ عین دینے ہاں، صلہ عین دینے ہاں۔ کل ساتھی کہہ رہا سن کہ تہاڈے کول اندازن کتنے لوگ آئے ہوں گے فاتحہ پڑھن واسطے، میں کہ یار ساری زندگی بھی لوگ آتے ہیں نا، میری زندگی جتنی گزرنی اتنے لوگوں نال میں فاتح نہیں پڑھ سکتا جتنے لوگ جنازے چاہیں، نہ انہوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، میں کہ شکریہ اس وقت ادا نہیں کر سکتے، نہ میں انہوں کو جانتا نہ انہیں کو جانتے، وہ صرف ایک وجہ نال آئے کہ اے حضور دے سچے عاشق سن، میں کہ صرف اسی دعائیں آئے ہوں کہ وہ جس وجہ نال نسبت نال آئے اللہ کو نسبت ساڑی نسبت کی سلامت رکھے، اس واسطے کہ حضور نال وفائی اس دنیا دا سب نالوں اہم اور سب نالوں ایمان دا اصل حصہ۔ حضرت حمام آپ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام، آپ ایک صحابی رسول ہیں، جس دل حضور دی محبت ہوگی اس کا مقام کی ہوگا بے شک چھپیا ہوگا۔ ایک دن حضور فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، حضور نے پوچھا کہ یار تہاڈا ہے حضرت حمام کے بارے کی خیال ہے؟ انہوں نے کہا یہ غلام ہے مغیرہ بن شعبہ جانوراں دے باڑے وچ رہندا، جانوراں والے باڑے وچ رہندے اور نماز اذان ہوئے تو نماز پڑھ دیں اللہ اللہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے بلایا، آپ نے صاحب نے فرمایا انہیں جبریل امین آئے سن، انہوں نے کہا جی حضرت حمام کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کفن کا انتظام کرو۔ آپ نے فرمایا حضرت حمام ہو سن کہ اگر اللہ نے قسم دے دے کہ یا اللہ پوری دنیا تباہ کر دے، رب نے انہوں نے قسم نہیں سی سنی۔ حضور دی محبت جس کے دل وچ ہوے نا کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی۔ حضرت براء بن مالک کے بارے میں یہی ہے کہ آپ کے بارے اسی کہ اے رب نوں قسم دے تے رب انہاں دی قسم نہیں موڑے گا، اور جدوں اسلام انہاں دی قسم دی لوڑ پے گئی، دیکھو اسلام ہر شے تہاڈی دستور نظام حیات سب کچھ اسلام کے مطابق ہوگی تو تاں مسلمان بندا، خالی کہنے نال تو مسلمان نہیں بندا۔ مسلمان واسطے ایک بہت کھلی اور ایک واضح دلیل قرآن دیتا حدیث دیتی، پھر اسی دائیں دائیں نبی کہتے جناب کوئی آوے آوے جاوے جاوے، اساں اس ملک وچ اسلام چاہتے ہیں یا نہیں، پہلے یہ فیصلہ کرنا اسلام وہ آئے گا کہ نہیں۔ ہاں جی ختم نبوت میں ڈاکہ دے کے آئے گا، عافیہ صدیقی نو بیچ کے آئے گا، کس طرح آئے گا؟ وہ اس طرح آئے گا کہ جدو سیریس ہو جاؤ گے تو میں نے کوئی بھی کھڑا ہویا کسی آگوں کے ساڑھی گل تہاڈے نال نہیں
ساڑی جان حضور واسطے، ساڑی جان بھی حضور واسطے، ساڑا مال بھی حضور واسطے، ساڑا ووٹ بھی حضور واسطے. تے ایک مسئلہ نکا جا کام سمجھائی جانا کہ اگر بیٹا نافرمان ہو جاوے تے باقی بیٹے تابعدار ہوں تا نافرمان بیٹے پیو دے نال گھر وچ رہن نہیں رہن. یہ ساڑا اصول دنیا دا احتساب بیٹھے ہیں. اگر ایک بیٹا وہ بالکل نافرمان ہو جائے، وہ پیو دی گستاخی کرے، ماں دی گستاخی کرے، اس کو کڑ دیں بار بار. اس سے ساڑا اختیار یہ ہے کہ اسی حلالی ہوئی اپنے ماں پیو دے نال اور انہاں دے وفادار ہوئیے تا باویں سکا بھرا ہوئے اسی انہوں گھروں بار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر تھوڑے گھر وچ کچھ کرایہ دار ہوئے اور وہ تھوڑے والدین نال بدتمیزی کرے، تسی انہوں اپنے گھر وچ رہن دو نہیں رہنے گے نا. ان کی کرو گے چل جلدی کر تیرا ٹائم ختم ہو گیا. اگر وہ تھوڑے والدین کی عزت و احترام کرتا ہوئے تو تسی بھی عزت نال نگاہ نہ دیکھو گے. بے شک ساڈا کرایہ دار ہے، وہ کرایہ دین کرتا ہوں نہ تسی کرایہ دا تقاضا کرو گے. وہ کچھ بھی کرتا تسی نہ اس نال بس اکثر تقاضا کرو گے. اگر وہ تھوڑے والدین نال بدتمیزی کرتا تسی ان گھر وچ نہیں رہن گے. جے میرے پیو نال ایک کرایہ دار بدتمیزی کرے میں انہوں گھر سے رہن دینا تے پاکستان ساڈا گھر ہے. ایتھے کوئی کتا بلا اس ملک دا ہوے جڑا حضور دی گستاخی کرے تے اسی اوتھے رہن دینا. میں مسئلہ سمجھا دوں پھر میں بیٹھ کے نعرے کھل کے لگ جائے. اس واسطے کہ مسئلہ پہلے سمجھ لاؤ کہ پاکستان حضور دے نام تے بنیا. ٹھیک ہے جی. اس تے سارے اسی متفق ہیں کہ پاکستان حضور دے نام تے بنیا. تے جڑے پاکستان وچ بستے نے سارے حضور دے عاشق ہیں. اس طرح ہی اسی عاشقان رسول ساڈا دعویٰ کہ اسی حضور نال محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ساڈے آقا مولا دے خلاف کسی نے گل کی اور اسی اس کو اتنے نہیں رہنے دے تے جڑے انہوں رکھی بیٹھے ہیں وہ تے اسی برابر ہو سکتے نہیں. وفادار وہ ہوئے پھر سوچ لو کہ وہ کہنے اسی انہوں نے رکھنا اسی کہنے انہوں کڈو. یہ سارے آقا مولا دے نال گستاخی کر بیٹھا ہے. یہ جو مرضی کرو اسی کرتے لو، جو مرضی لین دین کرو، سانو کوئی اعتراض نہیں، کسی نال کوئی اعتراض نہیں، کسی اور نال. لیکن انہیں سارے آقا مولا دے خلاف گستاخی کی اس کی اس ملک کی جگہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ سمجھ لو کہ تانوں سمجھانا ہے کہ اسی کیوں دے پیچھے کھڑے ہیں. اور کہتے مولوی جناب نے اپنا قول بنایا سمجھ کی ہو جائے گا. بھائی اسی اپنا حق ادا کرنے واسطے کھڑے ہیں کہ اسی اس ملک وچ رہندے ہیں اور یہ ملک حضور دے نام تے بنیا ہے. یہ ملک کدا تہاڈا گھر تہاڈے والد دا، یہ ملک حضور دا. اسی اس وچ رہندے حضور دے غلام. اسی انہوں کڈنا چاہتے ہیں اور جڑا ایک کہنا کہ اسی کو رکھنا حلالی ہو یا اسی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ساڑھے آقا مولا دی گستاخی کی. بس میں تو مسئلہ سمجھانا سی. اس واسطے ساڑھے بڑے سے گلی جایا کہ حضور دی ناموس کا مسئلہ کتنا اساس ہے اور کیوں ضروری ہے. ساڑھے قائد 50,000 شہر دے وچ کیوں بیٹھے ہیں؟ اسی شہر مارو، گولی مارو، بولٹ مارو، جو مرضی مارو. الحمدللہ سانوں میں فخر ہے کہ اسی اس ملک دے وفادار ہیں کیونکہ حضور دے نام تے بڑے ہیں. اور اس واسطے انہوں کرنا چاہنے انہیں حضور دی گستاخی کی تھی. انہوں نے ملک کے اندر حضور دی گستاخی ہوئی اور انہوں نے معافی نہیں منگی بلکہ انہوں نے کہا کہ سچ کے ظاہر لائے تے ساڈا یہ حق ہے کہ اسی اپنے ملک وچ سنر رہن دئیے. بس اے چھوٹا جہا مسئلہ جڑا تسی ساڈا حل کرو تے پھر اگلی گل کرتے ہیں. اس تو بعد اگلی گل یہ ہے کہ اگر نہیں کرنا مصنوعات اور ساری چیزاں یہ انشاءاللہ بائیکاٹ ہوئے گا. ساڈا صرف یہی مطالبہ کہ تسی اس نو اس ملک کے اندر بدل کرو. انہوں نے پتہ لگے کہ ایک حلالی واسطے نہ اپنے ملک کے اندر بڑے اپنے نبی نال پیار کرتے ہیں. اگر نہ جیتا تو سمجھن میں سارے جانے لگے ہیں. اور اسی انہوں نے دسنا چاہتے ہیں کہ سارے جڑے ساڈے تے ملک مسلط لگے جے نہیں اندے وچ حضور دے عاشق واسطے باویں جو کچھ مرضی ہو جائے گا وہ اپنے حبیب نال غلامی کا اظہار کرتے رہیں گے. تے کیویں کرن گے؟ ساڑھے قائد نے سانو دس دتا کہ ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. بس اللہ تعالیٰ توانوں تے سانو حضور دی محبت عطا فرمائے. حضرت برا بن مالک دی گل سی. حضرت برا بن مالک نے آپ نے بارے حضور نے فرمایا ہے اگر اللہ کو قسم دے تے اللہ قسم پوری کر دیں گے. جنگ قادسیہ دے موقع تے
مسلمانوں کی صفوں کی تھوڑیاں ادھر لشکر اور جنگ پتہ نہیں ہو رہی. حضرت عمر نے حضرت براء بن مالک نے بلایا، فرمایا آؤ جی. فرمایا حضرت براء بن مالک نے جنگ حادثے سے لے جاؤ تے جنگ شروع جدو اگلے دن شروع ہوئے تو اس کو پہلے آپ ہو کے کھڑا کر کے نا تے دعا مانگو. انہوں کو دعا مانگو یا اللہ ان دی برکت نال جڑی میں دعا رکھی ہوئی نا میں تیری قسم دیاں تے وہ قسم پوری کر دے. تے اج حضرت براء بن مالک نے اپنی قسم دے کہ یا اللہ تیری قسم نکلی ہوئے جنگ ساتھ جتا دے. اے حضور دے غلام دی شان ہے کہ وہ قسم سے کا جنگ جیتی جاوے. میں کہنا کہ اسی حضور دی محبت وچ حضور دی ناموس واسطے کوئی بھی نکلے کوئی بھی جڑا یہ دعویٰ کرتا کہ میرے کو حضور دی محبت زیادہ وہ آوے بار میدان وچ تے کام کرائے اسی اسے مشرف کروانے تیار ہیں. بس تیسری دی بات ہے اللہ تعالیٰ قانون کے سامنے حضور دی سچی پکی غلامی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فاقتلوا